اعتزاز احسن کو پی ٹی آئی کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ اعتزاز احسن کو وزیر اعظم بنانے کے متعلق عمران اور اعتزاز کی آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ تو ایک خاص لائبریرین تھی، آڈیو ریکارڈنگ تھی ہیں، اور اعتزاز احسن کا حالیہ بیان کہ عمران 1 مہینے میں اقتدار میں واپس آ سکتا ہے، عمران اعتزاز کی گٹھ جوڑ کی یہ دلیل ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی پٹیاں چلی ہیں آپ کی ٹیلی ویژن پہ۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف جاری سازش میں اعتزاز احسن ہی عمران خان کا نگران وزیر اعظم ہے، اور پھر بہت ساری اس طرح کی ہیں۔ اعتزاز احسن کے پارٹی دشمن رویے کے خلاف آپ ہی کے ووٹرز ہیں، ان کو چائے جوس پئیں گے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک کر لیں یار۔ تنازع تو آپ کا بیان ہے وہ ڈس اون کر رہے ہیں بیان کو یا اس پر قائم ہے جو آپ کا بیان تھا؟ اعتراض صاحب بیان کو ڈس اون کر رہے ہیں یا اس پر قائم؟ کون سا بیان؟ آپ نے ہائی کورٹ میں دیا تھا۔ کیا پہلے کیا بیان دیا تھا؟ یہی کہ کیسی جو ہے وہ ہتھیلی تلی پہ لکھے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ کو جواب دینا پڑے گا۔ چلو میں اس لیے مناسب اس کو سمجھا کہ اس نے نام لیا، ورنہ تو نام لینے سے بھی گھبراتے نہیں۔ میں نے جو بیان دیے جو بیان دیے اور جو باتیں کی ہیں وہ دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے، اور میں اس بات پہ قائم ہوں۔ جی خواجہ صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو آپ نے ان کے الزامات لگائے آرمی چیف کا نام لے کر، خواجہ کس طرح صاحب ڈیفینڈ کریں؟ کون سے خواجہ صاحب؟ خواجہ خواجہ آصف صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، اس کو سیریسلی نہیں لے، فرمائیے گا کہ کسی اور کا نام لے کے سوال کریں۔ چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا فاروق سعید صاحب انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر ایگریسو ٹچ کانفرنس کی سر، کیا اس کے پیچھے آپ کے خیال میں چیئرمین بلاول زرداری یا انہوں نے اب خود ہی پارٹی پنجاب کے صدر کے طور پہ یہ ذمہ داری کی تھی اور آپ کو یہ اتنا بڑا مجھے ان کی اپنی طرف سے ہی لگتا ہے۔ اس میں ایڈ کر لیں، ایک سیکنڈ سب اس میں ایڈ کر لیں، اس میں یار ایک منٹ اس میں ایڈ کر لیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا کوئی جو نوٹس ہے، پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کا کوئی نوٹس بھی جاری ہوا، اور ایک ہی وقت میں کیا 2 زونوں کے صدور یا سیکٹری کسی ممبر کو شو کاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کیا ایڈ کرانا چاہ رہے تھے؟ کیا کرانا چاہ رہے تھے شہید صاحب؟ اس میں ایک تو جنرل سیکرٹری موجود نہیں تھے، دوسرا رانا فاروق صاحب نے آپ کے خلاف پوری چارج شیٹ پیش کی، لگ یہ رہا تھا شاید وہ اپنی کوئی ذاتی دعوت نکال رہے ہیں، پرسنل افیئر نکال رہے ہیں۔ اس کے اندر شامل ہو انہوں نے آپ پہ یہ بھی الزام لگایا کہ اعتزاز احسن نے پیپلز پارٹی کا نام بیچ کے پیسے کمائے ہیں، اس پہ کیا جواب کیجیے گا؟ انہوں نے کہا رانا صاحب نے کہ انہوں نے 1977 میں اس گھر کے اوپر حملہ کیا تھا اور آپ بھاگے تھے، آپ کے پی او بھاگے تھے، انہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی تھی، اور ایک میں نام نہیں لینا چاہ رہا کہ انہوں کے بیڈ پہ انہوں نے غلط کام نہیں کیا اور پی آر او کو نہر پہ پھینک دیا۔ ہاں یہ سارا اب یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی سطح پہ ہی بہتر ہے، مجھے اس سے وہاں نہ لائیں، آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ چوہدری صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ مقدمات تو آپ کو تھیلی پہ لکھے نظر آئے۔ آج کچھ سال پہلے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کلثوم بی بی کے اوپر، آپ نے کہا تھا
کہ لندن میں کلثوم بی بی جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، وہ ڈرامہ کر رہی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ کلثوم بی بی ڈائیڈ، تو آپ نے معافی مانگی. اس میں نون کا جو ورکر ہے اور پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ آپ سے اس قسم کے بیانات کی توقع نہیں کر رہا. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ نہیں وہ تو میں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. جب میں نے معافی مانگی تو ڈیفینڈ کب کیا؟ وہ وکیل یقیناً اس سے شک پیدا ہوتا تھا کہ کلثوم بی بی کے جو رپورٹس تھیں، جو میڈیکل ایگزامینیشنز تھے، وہ کوئی رپورٹ ڈیلی ایشو نہیں تھا کر رہا، کوئی نہیں کر رہا تھا. ورنہ آپ پیشنٹ ایسا ہو کہ اس کے بلڈ پریشر اب یہ ہے، وہ اس کا اب شوگر لیول یہ ہے، یہ رپورٹ روزانہ دیتے ہیں. تو میں اکیلا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو یہ خیال تھا اور یہ یقین تھا کہ وہ شاید بیمار نہیں ہے، کیونکہ رپورٹ ہی نہیں جو دے رہے تھے. کوئی آپ کو یاد ہوگا ایک رپورٹ نہیں تھی. پر جب وہ واقعتاً فوت ہو گئی تو پھر تو ہمارے لیے یہ مقام تھا کہ ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتے، اور میں نے کیا. میں اس پہ کوئی شرمندہ نہیں ہوں. جب واقعتاً وہ ثابت ہوا کہ وہ مطلب ہے میں اس میں غلط ہوں اور میں نے جو بیان کیا تھا وہ غلط ہے، تو آپ کہتے ہیں جمہوریت ایک بات کی جاتی ہے، آپ کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ آپ جب نواز شریف یہاں سے ضلع وطن ہو کر گئے تھے باہر، تب آپ نواز شریف کی وکالت بھی کی آپ نے، اور تب پارٹی بھی اس پر اتنا خوش نہیں تھی. اس وقت آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، تب نواز شریف کی سپورٹ کے ساتھ آپ نے الیکشن بھی لڑا. پھر آپ نواز شریف کے آپ اتنی شدت سے مخالف کیوں ہو گئے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا کوئی ذاتی نہیں میری کوئی ان کے ساتھ زمین کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی بننے کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی پانی کا جھگڑا تو نہیں ہے. میرا کوئی جھگڑا نواز شریف سے یا ان کے خاندان کے کسی شخص سے ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی وکالت کی، بالکل کی. ضیاء الحق نے، مشرف نے تازہ مارشل لا لگایا ہوا تھا، اس کی وکالت کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا. اور جب کلثوم بی بی میرے پاس آئیں اور انہوں نے، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں میرے سے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے پاکستان میں وکیل ہیں اور آپ نے مجھے وکیل کر لیا. اور میں فرض کرو سپوزنگ میں نے بہت محنت کی، ساری محنت میری ٹیم نے کی، اور پھر ہم کیس ہار گئے کیونکہ فیصلہ تو ججوں نے کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا بڑے میاں صاحب اس وقت حیات تھے، وہ آپ کو کہیں گے کہ بیٹی تو اس کی طرف کیوں گئی، وہ تو بے نظیر اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے خلاف پارٹی تھی. تو کلثوم بی بی نے کہا پہلے دن سے بڑے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن کے پاس جاؤ وکالت کے. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں بے نظیر صاحبہ سے پوچھ کے ہی، شہید سے پوچھ کے، اس تو شہید نہیں تھی، پوچھ کے یہ، انہوں نے کہا جی بے شک پوچھ لیں. میں نے پھر فون کیا. اس وقت یہ میڈیا 24/7 نہیں ہوتا تھا، ٹی وی. تو بی بی دبئی میں تھی، ان سے میں نے فون کیا. وہ ان کو یقین نہ آیا کہ واقعی کلثوم آپ کے پاس آئی. میں نے کہا جی میرے پاس آئی واقعی؟ میں نے کہا جی. پھر انہوں نے خیر سوچ ایک رات مجھے کہی، میں کل بتاؤں گی. دوسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی سلاخوں کے پیچھے رہے ہو، میں بھی رہی ہوں، اور اگر اس نے سلاخوں کے سے ہاتھ بڑھایا آپ کی طرف تو ہولڈ اٹ اینڈ ڈو دی کیس. اور اس وقت ان کو وکیل نہیں ملتا تھا.
اچھا سر یہ فرمائیے کہ کچھ مقدمات تو آپ کو ہتھیلی پہ لکھے نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی. آج نیب نے آصف علی زرداری صاحب کے جو مقدمات ہیں میگا کرپشن کیسز کا نام ان کو دیا گیا, ان کو وڈرا کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسز آصف علی زرداری پہ تو 11 سال 12 سال اس نے قید کاٹی ہے, اور نیب نے ابھی جو کہا ہے کہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے جو ان کے کیس کو سپورٹ کر سکے. تو بہرحال یہ تو سارا معاملہ عدالت میں جائے گا, اپلیکیشن عدالت میں دی جائے گی. بٹی صاحب آپ کا سوال. عمران صاحب کی محبت ہے, کیا پی ٹی آئی کا بیانیہ آپ سپورٹ کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی؟ دیکھو یہ تو کوئی بات, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں آپ کو اچھا آپ کو پسند کرتا ہوں پر آپ کی سوچ ہی بالکل ہی غلط ہے, تو اس میں یہ پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بات نہیں. آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں, عمران خان میرا دوست ہے, میں اس کو ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں, اور میرے ساتھ ہمسائیگی اس کی 50-60 سال سے ہے, لیکن میں نہ پیپلز پارٹی چھوڑ سکتا ہوں نہ چھوڑ رہا ہوں. پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے, پیپلز پارٹی کا جالا میرا جالا ہے. پیپلز پارٹی کے جالے کے ساتھ میں سردیوں میں کال کوٹڑیوں پہ بغیر بستر کے فرشوں پہ سویا ہوں, اور پیپلز پارٹی کے جالے کو میرے خلاف بھڑکایا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ میں ان سے زیادہ جالا ہوں. بس لاسٹ کوشچن. آپ وقت فوقت تو ہے اور پی ڈی ایم کے خلاف بیان جاتے ہیں, کبھی نواز شریف کے خلاف, آخر آپ کو کون یہ سب لائن دے رہا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے میرا بھی ایڈ کر لیں, یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ رجیم چینج کے ٹائم کے اوپر آپ اصولی سیاست کرتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ اصولوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں. رجیم چینج کے اوپر سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے خرید و فروخت کا جو ہے وہ بازار سجا رہا, یہ سارے معاملات ہوتے رہے. آپ کے خیال میں زرداری صاحب کا وہاں پہ رول نہیں تھا؟ یہاں پہ آ کر جو ہے وہ انہوں نے ایک مطلب الیکشن قانون سے کھیلنے کی کوشش کی, انہوں نے شجاعت صاحب سے ایک بیان دلوا دیا, اس کے بعد یہاں پر بھی ایک آئینی بحران رہا. تو اس سارے معاملے میں زرداری صاحب کے کردار پر بھی روشنی ڈال دیں کہ ان کا کردار سیاست میں کیسا ہے, کیونکہ آپ اصولی سیاست کرنے والے انسان. میں آپ کو بات ایڈ نہیں کرے, میں آپ کو بتاؤں. عمران خان کی ایک ہم نے نکالی ہوئی ہے, عمران خان کی 2-4 تقریریں نکالی ہوئی ہیں جو اس پہ ہیں, پر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. ایک وہ شروع ہی کرتے ہیں اس بات پہ کہ میرے دوست اور یہ ابھی کوئی پچھلے مہینے ڈیڑھ کی بات ہے, میرے دوست اور میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے مجھے کہا ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ مصلحت کرنا, اور میں تیار نہیں ہوں. اور پھر اس نے اپنی حقیقت میں ہم یہاں رہتے ہیں, وہ زمان پارک میں شادیاں ہوتی ہیں, کئی تقریبات ہوتی ہیں, ملاقات گائے بگائے بھی ہو جاتی ہے, کبھی اتفاقاً بھی ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا تھا ایک دن خصوصاً کہ لہجہ آصف زرداری کا سیاست میں جو سیاسی لہجہ ہے, پر وہ بات کیا سے کیا بن گئی, اس کو میں نے کہا آصف زرداری کے بارے میں. ایک اس میں چل رہی ہے کہ اعتزاز احسن نے مجھے کہا, عمران کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہ تم مذہب کو بہت استعمال کرتے ہو اپنی سیاست. تو عمران نے پھر اس کی خود تفصیل پوری دی ہے کہ میں مذہب کے لیے ہی آیا ہوں, اور مذہب کے لیے کو سرو کرنے کے لیے, اور مذہب کے لیے میں نے یہ کیا وہ کیا. اور اس نے کیا ہے, اور اس نے اسلاموفوبیا کو ایڈریس کیا ہے.
یہ گو اس کی اپنی پارٹی کی اپنے کی طرف سے بات ہونے والی ہے، میری طرف سے نہیں. میں آپ کا صرف جواب دے رہا ہوں کہ میں اس چیز میں کوئی تضاد نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ شائستہ طور کے پیش آؤں اور آتا رہوں، اور اس کی اور میری سیاست مختلف ہو، سیاسی سوچ مختلف ہو. آپ لوگ جو چاہتے ہیں اس ملک میں بنانا کہ سب کی ایک سوچ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے، جس طرح فیکٹری سے کھلونے نکل رہے ہوں اس طرح کے سارے انسان ہو جائیں، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہو سکتا. اور اس کے میں ابھی کی ہے انہی کے اسی کے بارے میں کی ہے، اور میں صرف آپ کے سوال تو لینے کو نہیں ہوں تیار. تو بس جوسف جیلانو کو 50 پہ آؤ گے.